بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ثانی نے پوچھا، تم کیا کہتے ہو پورس؟ وہی جو پارس کہہ رہا ہے، ہم دونوں ٹیلی پیتھی نہیں جانتے ہیں، ایک دوسرے کے دماغ میں پہنچ کر اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک ہی بات نہیں بولتے ہیں۔ تم اور ثنا ٹیلی پیتھی جانتی ہو، تمہیں دونوں باری باری ہمارے دماغوں میں آ کر خیالات پڑھو، معلوم ہوگا کہ ہماری لائن آف ایکشن ایک ہی ہے یا ثانی اور ثنا خیال خوانی کی پرواز کر کے پہلے پورس کے دماغ میں پہنچی۔ وہ ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، الپا آج تک یہودیوں کی بہت بڑی ٹھیکے دارنی بنی رہی، اس نے اپنے ملک اور قوم کی خاطر پارس کو بھی چھوڑ دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ملک اور قوم سے غداری کر کے اپنے عامل تھارن کے ساتھ اسرائیل چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ہی قوم کو اور اپنے ہی ملک کے اکابرین کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا ہم ابھی یہ تماشا نہ دیکھیں کہ الپا کے بغیر اسرائیل کے اکابرین کن مشکلات سے دوچار ہوتے رہیں گے؟ ثانی نے کہا، بے شک وہ لوگ الپا کے بل پر شیطانی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اب ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہیے، لہٰذا الپا کے دماغ پر تنویمی عمل کے جو اثرات ہیں انہیں قائم رکھنا چاہیے۔ پورس نے کہا، تم اور ثنا آج رات تھارن کے خوابیدہ دماغ میں جاؤ گی، وہ نشہ کرتا ہے، اس پر آسانی سے تنویمی عمل کر کے اپنا معمول اور تابع بنا لو گی اور الپا کو بدستور اس کی معمولہ اور تابع رہنے دو گی، کیونکہ تھارن آئندہ الپا کو جو بھی حکم دے گا وہ ہماری مرضی سے دے گا۔ اس طرح ہمارا تابع تھارن اور تھارن کی تابع الپا رہے گی، اور ہم شیڈو کے لیے کوئی زحمت نہیں کریں گے۔ تھارن ہماری مرضی کے مطابق الپا کو حکم دے گا کہ وہ شیڈو کو اپنے تنویمی عمل سے آزاد کر دے، اور تابع الپا کو ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ پلان اچھا ہے، صرف تھارن کو لگام ہاتھ میں لے کر تینوں کو اپنے قابو میں رکھا جا سکتا ہے، تینوں کو نہیں، دونوں کو، کیونکہ کل تک شیڈو الپا کی گرفت سے نکل جائے گا اور اپنے وعدے کے مطابق راہ راست پر چلنا چاہے گا تو اسے علی بھائی کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ ثانی اور ثنا نے پارس کے دماغ میں آ کر پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ وہی جو پورس نے کہا ہے، تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتے، اس کے دماغ میں نہیں گئے، پھر کیسے جانتے ہو کہ پورس نے کیا کہا ہے؟ دو دماغ ایک جیسے ہوں اور ایک ہی طرح تمام حالات کا تجزیہ کرتے ہوں تو پھر دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ چونکہ کار ڈرائیو کر رہا ہوں اس لیے تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، مختصر کہتا ہوں، یہودی اکابرین کے غباروں سے ہوا نکلنے دو، یعنی الپا کو تھارن کی تابع بن کر رہنے دو، شیڈو خود بخود ان کے دام سے نکل آئے گا۔ اب جاؤ میرے دماغ سے۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، پھر ثانی نے پارس اور پورس کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں تم دونوں کی جوڑی کیا رنگ لائے گی۔ امریکہ دور دراز کے ممالک کو اپنے زیر اثر رکھتا تھا، لیکن اپنے ساتھ ہی جڑے ہوئے ملک کولمبیا کی حکومت کو کٹھ پتلی حکومت بنانے میں ناکام رہا تھا۔ اس ناکامی کے باعث امریکی کولمبیا میں دہشت گردی، تخریب کاری اور منشیات فروشی کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہاں ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کارسیلو نے امریکہ کی مدد سے اتنی طاقت اور اپنی ذاتی فوج تیار کر لی تھی کہ اس طاقت کے بل پر وہاں کی حکومت پر حاوی رہتا تھا۔ پچھلے دنوں ناصرہ، ثنا اور ثانی نے گاڈ فادر کارسیلو کو اپنا معمول اور تابع بنا لیا تھا۔ اس گاڈ فادر نے ان کی مرضی کے مطابق سب سے پہلے اپنے پوست کے کھیتوں کو جلا دیا تھا تاکہ افیون، چرس اور ہیروئن کا دھندا فروغ نہ پا سکے۔ اس نے امریکی نمائندوں سے بھی کہا تھا کہ وہ کولمبیا کے حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ جب گاڈ فادر کارسیلو ٹیلی پیتھی کے زیر اثر آ گیا تو وہاں امریکہ کی برتری ختم ہونے لگی، لیکن ایسا عارضی طور پر ہوا تھا کیونکہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ذاتی معاملات میں الجھ گئے تھے۔ نیلما نے ناصرہ کے ذریعے ایسی شیطانی حرکتیں کی تھیں کہ وہ ناصرہ کو بچانے کی خاطر کولمبیا کی حکومت اور گاڈ فادر کارسیلو سے غافل ہو گئے تھے۔ ناصرہ وہاں سے فرار ہوئی تو ثنا اور پورس نے بھی کولمبیا چھوڑ دیا، امریکہ سے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں مہاراج اور مہیش کو ایسے 10 فوجی جوانوں اور 4 افسروں کے حوالے کیا گیا تھا جو یوگا کے ماہر تھے۔ امریکی اکابرین اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ ان میں سے کسی کا رابطہ مہاراج اور مہیش سے نہیں رہے گا، اور نہ کوئی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ ان دونوں کو
کہاں رکھا گیا ہے اور انہیں کس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پہلے امریکن آرمی کے 2 سراغرسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی طرح کولمبیا کے حکمران اور ڈرگ مافیا گاڈ فادر کارسیلو اور ان کے سیکٹری اور مشیروں کو اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کریں۔ اس کام میں 2-4 دن لگے۔ مہاراج کو حکم دیا گیا کہ وہ آواز اور لہجہ بدل کر باری باری ان سب کے دماغوں پر ترمیمی عمل کرے اور اس اجنبی لب و لہجے کو ان کے ذہن میں نقش کر دے۔ آئندہ پھر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں میں نہیں آ سکے گا۔ امریکی اکابرین یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ باپ بیٹے کبھی کسی کے دوست یا وفادار بن کر نہیں رہتے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک بہت ہی ماہر اور تجربہ کار ہپناٹائز کرنے والے کے ذریعے اپنی موجودگی میں باری باری دونوں باپ بیٹوں پر ترمیمی عمل کرایا۔ ان کے دماغوں میں یہ نقش کیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک امریکہ کو وفادار رہیں گے۔ ان کے دماغوں کو لاک کر دیا گیا تاکہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے اندر کبھی نہ آ سکے۔ انہیں ترمیمی عمل کے ذریعے اتنی مضبوطی سے جکڑ دیا گیا تھا کہ آئندہ کوئی دشمن انہیں ٹریپ کر کے کبھی امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ یوگا کے ماہر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پھانسنے کے لیے انہیں اعصابی طور پر کمزور کیا جاتا ہے یا انہیں زخمی کر کے ان کے دماغی توانائی کو کمزور بنا کر ان کے دماغوں تک پہنچا جاتا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر باپ بیٹوں کے دماغوں میں یہ بات نقش کی گئی کہ وہ کچھ کھانے پینے سے پہلے اپنے خاص ڈاکٹر سے ان چیزوں کا معائنہ کرائیں گے اور کسی وجہ سے خاص ڈاکٹر موجود نہ ہو تو کسی دوسرے ڈاکٹر کے دماغ پر قبضہ جما کر ان سے کھانے پینے کی چیزیں چیک کرائیں، پھر انہیں استعمال کریں۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ نامعلوم دشمن چھپ کر باپ بیٹوں کو زخمی نہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے یوگا جاننے والے 2 مسلح گارڈز باپ کے ساتھ اور 2 مسلح گارڈز بیٹے کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے علاوہ 6 مسلح گارڈز سادے لباس میں خفیہ طور پر ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ انہیں جس خفیہ رہائش گاہ میں رکھا گیا تھا وہاں مہاراج کو کولمبیا کی مقامی زبان سکھائی جا رہی تھی۔ اگرچہ عام طور پر انگریزی بولی جاتی تھی لیکن انگریزی کے تلفظ اور لہجے میں فرق ہوتا ہے، وہ فرق بھی مہاراج کو بتایا جا رہا تھا۔ دشمنوں سے کسی بھی معاملے میں نپٹنے کے طریقے سکھانے کے باوجود یہ اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ کوئی مشکل پیش آئے اور وہ کسی دشمن سے نمٹنے میں دشواری محسوس کریں تو فوراً اپنے نگران افسران سے مشورہ کر لیں یا کہیں رپوش ہو جائیں۔ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ جمہوریہ چین سے تھا۔ وہ طاقتور ملک آئندہ رفتہ رفتہ پورے ایشیا پر غالب آ کر امریکی اثرات کو وہاں سے ختم کر سکتا تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے امریکہ ایشیا کے کئی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو مالی قرضے اور دیگر امداد پہنچا کر انہیں اپنا محتاج بنا رہا تھا۔ اب اس کی نظر کوریا پر تھی۔ شمالی کوریا جمہوریہ چین کی سرحد کے ساتھ تھا۔ اگر کوریا کی حکومت کو امریکہ اپنی کٹ پتلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو آئندہ جمہوریہ چین کو اس راستے پیش قدمی کا موقع نہ ملتا۔ مہیش کو کوریا کی زبان سکھائی جا رہی تھی تاکہ وہ ان کی زبان سمجھ کر کسی بھی کوریا کے حکمران اور وہاں کے اہم اکابرین کے دماغوں تک پہنچ سکے۔ باپ کی طرح بیٹے کو بھی ہر طرح سے مکمل ٹریننگ دی جا رہی تھی، لیکن ایک اٹل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ذہن تو دیے ہے مگر ذہانت سب کو نہیں دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں محنت اور لگن سے ذہانت سے کام لینے کی توفیق دی گئی ہے۔ وہ باپ بیٹے محنت اور لگن سے ذہین بن سکتے تھے اور ہمیشہ کی طرح بھینس کے گوبر کی طرح گوبر ہی رہتے۔ یہ ان باپ بیٹے کی مختصر رویداد تھی کہ امریکی اکابرین انہیں کتنی محنت سے پالش کر کے چمکانے کی کوششیں کر رہے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ اگر وہ غلطیاں کریں گے تو ایسے وقت ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی، ان سے کبھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ان کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہزاروں لاکھوں میل دور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے تھے۔ دوسری طرف ناصرہ تھی جو نیلما کے زیر اثر رہ کر بھارت پہنچ گئی تھی اور وہاں ایک ویران علاقے کے ایک کھنڈر میں رہ کر دن رات پوجا اور تپسیا کرنے لگی تھی تاکہ نیلما اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی پھر سے حاصل کر سکے۔ اس کھنڈر سے 3 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے جاگیردار دھنی رام پنج دھاری کی ایک شاندار حویلی تھی۔ حویلی سے 2 کلومیٹر دور ایک بستی تھی، وہاں جاگیردار کے کسان مزدور
مزدور اور ضروریات کی چیزیں فروخت کرنے والے دکاندار تھے۔ ان میں سے ایک دکاندار بہت منافع حاصل کرتا تھا، چونکہ وہ دکان جاگیردار دھنی رام پانجداری کی زمین پر تھی، اس لیے اس کے کارندے اس دکان سے مفت سامان لے جاتے تھے۔ دھنی رام پانجداری نے اپنے کارندوں کو چھوٹ دے رکھی تھی، وہ تمام دکانداروں سے نقدی یا اناج ٹیکس کے طور پر وصول کیا کرتے تھے۔ پہلے دن ناصرہ نے اس کھنڈر میں آ کر وہاں کے ایک اندرونی حصے کی صفائی کی تاکہ وہاں بیٹھ کر یوگا کا کوئی آسن اختیار کر کے تپسیا کر سکے اور نیند آئے تو وہیں سو جایا کرے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا جہاں جا کر وہ پانی پی سکتی تھی اور اشنان کر سکتی تھی۔ تپسیا کے دوران میں وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار کھاتی تھی۔ اس نے کھانے کا انتظام بھی اس طرح کیا تھا کہ وہ زیادہ منافع کمانے والا مظلوم دکاندار ایک بیل گاڑی میں بڑے شہر سے ہزاروں روپے کا سامان خرید کر دکانداری کے لیے بستی کی دکان میں لے جا رہا تھا۔ جب وہ کھنڈر کے سامنے سے گزرنے لگا تو ناصرہ اس کے سامنے آ کر بولی، کون ہے تو، کہاں جا رہا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا، بیٹی تم جوان ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ کہیں جانا ہو تو آؤ، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ وہ بولی، تم نے مجھے بیٹی کہا ہے، بولو کیا چاہتے ہو، جو بولو گے ملے گا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ لکشمی دیوی کسی پر مہربان ہوتی ہے تو وہ دیالو عورت کے روپ دار کر آتی ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہاتھ جوڑ کر بولا، دیوی جی آپ انتر گیانی، اندر کی بات جاننے والی ہیں، میری بپتا مصیبت کو سمجھ سکتی ہیں۔ نیلما نے ناصرہ کے ذریعے اتنی دیر میں اس کے کچھ حالات معلوم کر لیے تھے۔ وہ بولی، تمہارا نام جگت نارائن ہے اور جاگیردار دھنی رام پانجداری کے کارندے تم پر ظلم کرتے ہیں، آج سے نہیں کریں گے۔ تم یہ مال اپنے گھر میں لے جا کر جاگیردار کی حویلی میں جاؤ، اس جاگیردار سے کہو آج سے تمہارا جو بھی کارندہ حرام کھانے تمہارے پاس آئے گا، نقصان اٹھائے گا یا جان سے مارا جائے گا۔ وہ بولا، دیوی جی یہ آپ کی کرپا ہے، مگر وہ جاگیردار، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، جاگیردار ظالم ہے، حویلی میں آنے والوں کو جوتے مارتا ہے، اپنے کارندوں سے ان کی پٹائی کراتا ہے۔ تم وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکتے، مگر جاؤ گے، تمہارے اندر شکتی پیدا کروں گی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ آپ مجھے شکتی دیں، میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، کسی کے سامنے کبھی میرا ذکر نہ کرنا، اپنی دھرم پتنی اور بیٹی سے بھی بھول کر یہ نہ کہنا کہ اس کھنڈر میں کوئی تنہا رہتا ہے۔ میں وچن دیتا ہوں اپنی پرچھائی سے بھی آپ کی بات نہیں کہوں گا، میں تمہارے کام آؤں گی، تم میرے کام آؤ گے، ہر رات کو میرے لیے کھانا لاؤ گے، ضرور لاؤں گا، اچھے سے اچھا کھانا لاؤں گا۔ میں ماंس مچھلی اور انڈا نہیں کھاتی، کبھی چاول اور روٹی کے ساتھ ساگ سبزی کھاتی ہوں، ایک لوٹا اور ایک سادی سی ساڑی بھی لے آنا، اب جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے سر جھکا کر بیل گاڑی میں بیٹھ کر اسے ہانکتا ہوا اپنی بستی میں آیا۔ دو ملازموں سے بولا، گاڑی کا مال اتار کر گودام میں رکھو، میں حویلی سے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے پیدل چلتا ہوا 2 کلومیٹر دور حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچا، وہاں دربان لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ اس نے ایک دربان سے کہا، جا اپنے مالک دھنی رام پانجداری سے بول، سیٹھ جگت نارائن ملنے آیا ہے۔ دربان نے کہا، کیا تو گھاس کھا گیا ہے؟ ہمارے مالک کا نام لے رہا ہے۔ نیلما نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، اچھا سیٹھ جی، میں مالک کو جا کر بولتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جگت نارائن پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ دیوی جی میرے اندر شکتی پیدا کر رہی ہے۔ وہ دربان بھی پہلے اکڑ دکھا رہا تھا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر دوڑتا ہوا گیا ہے۔ حویلی کے اندر جب دھنی رام پانجداری نے سنا کہ جگت نارائن باغی بن کر آیا ہے تو اس نے اپنے 2 گن مین سے کہا، جاؤ جگت نارائن کی پٹائی کرو، وہ بغاوت سے باز نہ آئے تو اسے گولی مار کر اس کی لاش کہیں چھپا دو۔ وہ دونوں گن مین حویلی کے باہر بڑے گیٹ کے پاس آئے، پھر ایک گن مین نے جگت نارائن کو دیکھ کر کہا، کیوں بے سیٹھ، تجھے زیادہ چربی چڑھ گئی ہے؟ پھر اس نے اپنے گن مین ساتھی سے کہا، ہریا تو بھی کچھ بول۔
ہریا نے کہا بولنا کیا ہے، اس کتے سیٹھ کی پٹائی کرو۔ نیلما نے ہریا کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اپنے ساتھی سے بولا ابے میں اتنے مہان سیٹھ کو کتا کہہ رہا ہوں اور تو خاموشی سے سن رہا ہے، تجھ جیسے کتے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی ہریا نے اپنے ساتھی گن مین کے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی، پھر گیٹ پر کھڑے ہوئے 2 دربانوں سے بولا تم لوگوں نے سیٹھ جگت نارائن کو حویلی کے اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ تم نے سیٹھ صاحب کا اپمان کیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو بھی گولیوں سے ہلاک کر دیا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا آؤ سیٹھ جی، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ جاگیردار دھنی رام پنجداری نے 3 بار فائرنگ کی آواز سنی، ایسے وقت نیلما اس کے دماغ میں آ گئی۔ دوسرے مسلح کارندے باہر جانا چاہتے تھے، پنجداری نے کہا رک جاؤ، سیٹھ جگت نارائن آ رہا ہے، تم میں سے کوئی اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اسے مان دے گا۔ جگت نارائن کا حوصلہ اب بڑھ گیا تھا، وہ جے دیوی کی بولتا ہوا ہریا کے ساتھ حویلی کے اندر آیا۔ پنجداری ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر اور ہاتھ جوڑ کر بولا آئیے مہاراج جگت نارائن، یہ آپ ہی کی حویلی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جگت نارائن نے کہا اپنے تمام کارندوں سے کہہ دو وہ کبھی میرے گھر اور میری دکان کے قریب نہ آئیں، نہ میری دکان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائیں، اس راستے سے گزرنا ہو تو میری دکان سے دور رہ کر گزریں۔ ٹھیک ہے، میرا کوئی کارندہ کبھی آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے گا، آج تک میرا جو نقصان ہوا ہے اسے تم پورا کرو۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے سامنے ایک بڑی سی گٹھڑی کھولی، اس میں ڈھیر سارے سونے کے زیورات اور بڑے نوٹوں کی کئی گڈیاں تھیں۔ سیٹھ جگت نارائن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جاگیردار پنجداری نے کہا مہاراج میں آپ کا نقصان پورا کر رہا ہوں، یہ 2 لاکھ روپے نقد اور 1.5 لاکھ روپے کے زیورات ہیں، انہیں لے جائیں، یہ آپ کے ہیں۔ جگت نارائن حیرت اور خوشی سے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا جے دیوی کی، جے لکشمی دیوی کی، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ لکشمی دیوی روپ دھارن کر کے میرے باغ جگانے آ گئی ہیں۔ جاگیردار کے حکم سے اس کے گن مین جگت نارائن کو ایک جیب میں گھر تک چھوڑنے آئے، پھر اسے پرنام کہہ کر چلے گئے۔ اس کی دھرم پتنی نے پوچھا کیا بات ہے جاگیردار کے کارندے تمہیں یہاں تک گاڑی میں لائے ہیں؟ اس نے گھر کے اندر آ کر دروازے کو اندر سے بند کر کے پہلے تجوری کھولی، پھر گٹھڑی کھولی تو اس کی بیوی کھڑے کھڑے فرش پر گر پڑی، حیرانی سے پوچھنے لگی ہائے رام، اتنا خزانہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا لکشمی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی ہے، اس کے بعد اور تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، بار بار پوچھو گی تو لات مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ بچوں کو بھی سمجھ گئی، وہ گھر کے اندر کی کوئی بات باہر کسی سے نہ بولیں، گھر میں دولت آیا کرے گی اور ہر بات باہر کسی کو معلوم ہوگی تو میں تم لوگوں کو گولی مار دوں گا۔ اس نے دھمکیاں دے کر بیوی اور بچوں کو زبان بند کر دی۔ نیلما کے لیے سادی سی ساڑی کے ساتھ شام کا کھانا بھی لے گیا۔ وہ دریا سے اشنان کرنے کے بعد لباس بدل کر آئی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا دھنیہ ہو دیوی جی، آپ نے ایک ہی دن میں میری کایا پلٹ دی، میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے کہ میں اسے اب اور ٹین کی چادروں سے بنے ہوئے گھر میں چھپا کر نہیں رکھ سکوں گا، اور جاگیردار نے آج تک کسی کو پکا مکان بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نیلما نے کہا تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ دولت آتی رہے گی، تمہیں جتنی زمین کی ضرورت ہے اپنے لیے عالیشان محل بناؤ۔ جاگیردار پنجداری وہ تمہیں زمین تمہارے نام لکھ دے گا۔ وہ خوش ہو کر اس کے قدموں میں جھک گیا۔ نیلما نے کہا میرے حکم پر سختی سے عمل کرتے رہو، جب تک میں یہاں رہوں گی تم بڑے شہروں میں رہنے اور بچوں کو تعلیم دلانے کی خواہش نہیں کرو گے، صرف تم اپنی دکان کے لیے مال خریدنے کے لیے بڑی سی موٹر گاڑی میں جاؤ گے اور گاڑی کے پیچھے مال رکھ کر لاؤ گے۔ دیوی جی کی جے ہو، میں گنگو تیلی جیسا تھا، آپ نے مجھے راجہ بوجھ بنا دیا ہے۔ ہر شام ٹھیک 6 بجے میرے لیے کھانا لے کر گھر سے نکلو، میں تمہاری نگرانی کروں گی، وہاں کا جو بھی شخص شک میں مبتلا ہو کر تمہارا پیچھا کرے گا میں اسے راستے سے ہٹا دیا کروں گی، یہاں تمہارے سوا دوسرا نہیں آئے گا تو جان سے مارا جائے گا۔ اس کے کھانے کے بعد وہ برتن لے کر واپس چلا گیا۔
نیلما رازداری چاہتی تھی، اس لیے جگت نارائن کو بچوں کے ساتھ کسی شہر میں رہنے سے منع کر رہی تھی۔ نیلما بھی جانتی تھی کہ اس کی گوشہ نشینی اور رپوشی ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ جگت نارائن مال خریدنے شہر جائے گا اور ٹیلی پیتھی جاننے والا اتفاقاً اس کے دماغ میں پہنچ گیا تو اس کی رپوشی کی جگہ معلوم کر لے گا۔ پھر جاگیردار دھنی رام پنجداری اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ سیٹھ جگت نارائن کے سامنے بے بس کیوں ہوتا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں کبھی نہ آتی، لیکن وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں جاتا رہتا تھا، کوئی خیال خوانی کرنے والا اتفاقاً اس کے دماغ میں بھی پہنچ کر جگت نارائن کے پراسرار ہونے کی باتیں معلوم کر کے نیلما تک پہنچ سکتا تھا۔ خود کو راز میں رکھنا اور پراسرار بن کر رہنا ممکن نہیں تھا۔ کبھی کبھی کسی وجہ سے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے نیلما تک سراغ لگا سکتے تھے، ویسے فی الحال وہ مطمئن تھی کہ ان تک کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا بھارت میں نہیں ہے، اور بھارت کی انتہائی جنوب مغرب بندرگاہ کالی کٹ سے 500 میل دور تھی۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں نہ کوئی تفریح کے لیے آتا تھا اور نہ ہی کوئی بس وغیرہ وہاں سے گزرتی تھی، لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔